ناظرین، دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ فلسطین کو اسلامی تاریخ میں کیا مقام حاصل ہے؟ اس سرزمین کے بارے میں آج کچھ ایسی ایمان افروز معلومات فراہم کی جائیں گی جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ نمبر 1، فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو اسی جگہ یعنی فلسطین میں نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر کروایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سرزمین پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 5، چیونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اسی ملک کے شہر اسکلان کی وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی بھی رکھ دیا گیا۔ نمبر 7، حضرت صفیہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اسی شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جس میں ایک کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ایک معجزہ ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اسی شہر سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد عورت جب جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، اسی حالت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے جو فلسطین میں ہی پیش آیا۔ نمبر 12، قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر میں ایک مقام باب اللدیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، بعض روایات کے مطابق فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی شہر میں یاجوج ماجوج زمین میں انتقال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ نمبر 18، ہجرت کے بعد جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ فرما گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس تشریف لائے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہاں سب انبیاء کرام نے نماز ادا کی۔ اس طرح پھر فلسطین ایک بار انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی۔ میں نے پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہے۔ نمبر 21، وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابتداء میں فتنہ اور کئی مسائل سے نپٹنے کے لیے عسکری اور انفرادی قوت کی ضرورت تھی۔ انفرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ کا تیار کردہ گروہ لشکر بھیجنا ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر
22 اسلام کے سنہری دور یعنی دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر آنا اور یہاں نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23 دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 23 رجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24 بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے اصول اور رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ نمبر 25 مسجد اقصی اور شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ نمبر 26 قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں اس مقدس فلسطین کی مالک ہے۔ نمبر 26 فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھے جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا زیادہ بڑھا دیا